You have Royal Nawab restaurant جہاں ہم ابھی ہیں. I think ایجپٹ کے پیرامڈس کے بعد probably this is the second pyramid in the world. Yes. برٹش پاکستانی بزنس مین محبوب حسین نے رائل نواب کے نام سے مانچسٹر میں ایک نیا ریسٹورینٹ کھولا ہے، اور یہ ریسٹورینٹ یو کے اور یورپ کا اس اسکیل پہ بنا ہوا واحد پاکستانی اور ایشین ریسٹورینٹ ہے. اتنی چھوٹی عمر میں نکلنا، اس ٹائم تو نہ ڈیجیٹل تھا، یہ بھی نہیں کہ ماں باپ سے روزانہ کال پہ بات ہو رہی ہے. تو جو انیشیل آپ کے سال تھے وہ کس طرح کے تھے؟ اس زمانے میں کافی جو ہے نا وہ ریسس تھا مسئلہ، وہ باہر جاتے تھے، انگریز وغیرہ آوازیں کستے تھے، لیکن ہے کہ الحمدللہ پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم بھی گیم سمجھ آ گئے کیسے ڈیل کرنا ہے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو پاکستانیز ہیں وہ ذرا زیادہ کنیکٹڈ یا کنسرن ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی انڈیا کے ساتھ منی جنگ ہماری ہوئی تو وہ بھی مجھے یہاں میں دو سے بات کرے، تو اس ٹائم کا کیا ماحول ہوتا تھا؟ اس ٹائم بھی یہی تھا جی، ہم چاہے انگلینڈ میں کمائی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، کہ ہمارے دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی تھے. جو بھی ہو سکے ہم پاکستان کے لیے سوچتے تھے، وہ بھی پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. اگر آپ اتنی ہی محنت وہاں کرتے تو ڈو یو تھنک کہ جو آپ نے ابھی اتنی بڑی امپائر بنائی ہے وہ وہاں بن سکتی تھی؟ میں نے ٹرائی کی ہے پاکستان میں، 90s میں بھی جا کے کرنا چاہتے تھے. پاکستان میں جی وہ رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، گورنمنٹ کو بھی اسٹیبل نہیں ہوتی صحیح. اس میں تھوڑا دکھ لگتا ہے کہ بھائی ہمیں بہت آگے جانا چاہیے تھا. کچھ جگہوں پہ مجھے سننے میں آیا کہ پاکستانی ریسٹورینٹس چلا رہے تھے بٹ نام انہوں نے شروع میں انڈین رکھے ہوئے تھے کہ شاید گورا جو ہے وہ وہاں زیادہ آتا ہے. بس گوروں کا اپنا ہے، دے تھنک کہ بھائی یہ کھانے انڈیا سے آتے ہیں، لیکن اب انہیں ہم سمجھاتے ہیں یار کہ انڈیا میں زیادہ ویجیٹیبل ہی ہوتا ہے. تو ہم اب یوز ٹو ہو رہے ہیں گورے، دے ڈو انڈرسٹینڈ ناؤ کہ دس از پاکستانی کوزین. آج ایک بچہ جو 15-16 سال 20 سال کا ہے وہ انگلینڈ آ رہا ہے، ایون پاکستان میں کچھ کر رہا ہے، کوئی پریکٹیکل اسٹیپس یا آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ 5 چیزیں میں نے بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ کی؟ میں نے گھڑی کبھی نہیں دیکھی، جب بھی کام کیا پھر ٹائم کی لمٹ نہیں تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. بڑی ایک ہسٹوریکل انٹرسٹنگ جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں. ول پٹ دا ویژولز اینڈ ایوری تھنگ ان دا ویڈیو ایز ویل. ابھی جیسے آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آئی تھنک ایجپٹ کے پیرامڈس کے بعد probably this is the second pyramid in the world. Yes. So before we go into کہ ہم so you have Royal Nawab restaurant جہاں ہم ابھی ہیں, but before we go into your business and everything, maybe start with a little bit of your background. کہ آپ کہاں پیدا ہوئے, UK کیسے آپ آئے, اور یہ سارا سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ پاکستان سے بلانگ ہوں جی, اور I'm proud to be a پاکستانی. تو پاکستان میں پیدا ہوا راولپنڈی میں. تو 1969 میں وہاں تھوڑی بیس تعلیم لی. پھر 13 سال کی عمر میں 1969 میں پھر میں انگلینڈ آیا. اور آپ کے پیرنٹس اور فیملی موو ہوئی؟ جی میری فیملی رشتے دار تھے جی, تو میں ان کے پاس آیا یہاں پہ تو 69 میں. تو بریڈ فورڈ ایک شہر ہے, اس کو کسی زمانے میں اب بھی کہتے ہیں منی پاکستان. تو وہاں میں آیا جی, تو 13 سال کی عمر میں. پھر وہاں تھوڑا بہت جو بیسک تھی اسکولنگ وہ کی. اس کے بعد پھر ایک ٹیکسٹائل میں کام شروع کیا ایز اے آرڈنری لیبر سے. وہاں پہ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا, ایز اے لیبر سے اسٹارٹ کیا, اپرینٹس, پھر 18 سال کی جگہ پہ کام کیا. تو وہاں زیادہ تر ہمارے پاکستانی ملازمین تھے کہ اس زمانے میں زیادہ ٹیکسٹائل کا کام تھا یو کے میں. تو وہاں پہ میں جنرل مینیجر کی حیثیت سے 18 سال کام کیا وہاں پہ. تو کافی اس کمپنی نے میری سپورٹ کی, مجھے اپرینٹسشپ کرائی, پھر جو ہے نا کورسز وغیرہ کروائے. اس کے بعد بس کچھ ماں باپ کی دعا تھی, تو بڑا اچھا وقت گزرا. تو تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں, جب آپ پاکستان سے ادھر آئے جی, اس کا ریزن کیا تھا؟ بیکاز پیرنٹس تو آپ کے آئی بلیو ادھر ہی تھے, آپ اکیلے آئے تھے اپنے جو یہاں رشتے دار تھے. جی جی. تو بچپن سے ہی کوئی پلان تھا؟ ایک ہوتا ہے نا بچپن سے وہ ہو کہ جی مجھے باہر ملک سے جانا ہے اور کام کرنا ہے. جی دیکھیں جی, اس وقت یہ تھا کہ میرے جو کچھ جو رشتے دار تھے, جو بچپن کے دوست تھے, وہ یہاں آئے. تو مجھے بھی جی کر رہا تھا جی کہ میں بھی انگلینڈ جاؤں. دیکھیں تو بس پھر وہ انگلینڈ کا شوق لے آیا ادھر. تو آیا تو بڑی ٹف لائف تھی. پاکستان میں بڑا لاڈلا تھا, ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. تو یہاں آ کے تو پھر بڑی وہ لائف جو سب کچھ خود ہی کرنا پڑا, جو سوچا تھا وہ نہیں تھا. تو اس زمانے میں تو بہت جو ہے نا مشکلات تھی یہاں پہ, راشن کی, کام کاج کی, کھانے پکانے, یہ سب کچھ کرنا. تو سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا تھا. تو بس وہ میرے خیال میں وہ جو بچپن سے ٹف ٹائم دیکھا ہے, اسی کی وجہ سے آج اللہ پاک نے جو ہے نا یہ
سب نوازا ہے. اور سو جب آپ ادھر آ کے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایک تو ٹیکسٹائل اور اس میں آپ نے کام شروع کیا, بٹ جو انیشیل سال تھے آپ کے وہ آپ کے کیسے گزرے؟ بیکاز اتنی چھوٹی عمر میں نکلنا, اس ٹائم تو نہ ڈیجیٹل تھا, یہ بھی نہیں کہ ماں باپ سے روزانہ کال پہ بات ہو رہی ہے, تو جب انیشیل آپ کے سال تھے وہ کس طرح کے تھے اور اس میں کس قسم کی زیادہ مشکلات آپ کو آئیں؟ اور اس میں بھی بلکہ میں نے سنا ہے کہ اس ٹائم تو جو برٹش پاکستانیز یا جنرلی جو پاکستان سے لوگ آتے تھے بہت زیادہ ہیٹریڈ بھی اس زمانے میں ذرا زیادہ تھا کمپیئر ٹو رائٹ ناؤ. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اس زمانے میں وہ ٹائم جو تھا جی, میری زیادہ تر فیملی یہاں تھی, تو میرے ہم عمر بھی بہت تھے, تو ہمارا اچھا وقت گزرا, لیکن مشکلات بہت تھی. جیسے آپ نے کہا ہے نا, اس زمانے میں کافی جو ہے نا وہ ریسس تھا مسئلہ, وہ باہر جاتے تھے انگریز وغیرہ آوازیں کستے تھے, لیکن ہے کہ الحمدللہ پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم بھی جو ہے نا پھر گیم سمجھ آ گئی کیسے ڈیل کرنا ہے انہیں. تو کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے جو بڑا آپ کو ابھی تک ایک وہ ہوتا ہے نا بے شک ہانٹ کرتا ہو, یا جنرلی بڑا انٹرسٹنگ کوئی واقعہ بچپن سے؟ نہیں, میں ماشاء اللہ کوئی ایسا ایشو بچپن میں یہاں آ کے نہیں ہوا, بس اپنے بس کام پہ لگ پڑے, تو اس وقت تو کام اور کام ہی تھا. اس کے علاوہ تو اور یہاں جو آپ جیسے کہا ہے سوشل میڈیا وغیرہ تھا نہیں, تو ہفتے میں ایک بار وہ ٹی وی پہ پروگرام لگتے تھے, نئی زندگی نیا جیون, ایسے پروگرام ہوتے تھے سنڈے. پھر اس کے لیے سارے پریپیئر ہوتے تھے کہ آج سنڈے مارننگ ہے, تو آج جناب کوئی آدھے گھنٹے کا کوئی پروگرام لگے گا, پاکستان کا بھی کچھ دکھائیں گے, یہ کچھ تو اس قسم کا تھا. باقی تو اس زمانے میں سوائے کام کے علاوہ یہاں تو اور کچھ نہیں تھا. اور گھر والوں سے پھر آپ کی بات کس طرح ہوتی تھی؟ تو خط و کتابت تھا یا کچھ ٹیلی فون کچھ عرصے بعد پھر؟ جی اس وقت زیادہ تر خط و کتابت ہوتی جی, تو ٹیلی فون پھر بعد میں ہوئے, لیکن وہ بھی کال بک کرانی پڑتی تھی, بڑا لمبا پروسیس تھا. ایسے جیسے آج کل بس وہ مشکل ٹائم تھا, لیکن زیادہ خط و کتابت سے ہوتی تھی. اور تھوڑا سا جب آپ نے پھر پڑھائی تو پھر آپ نے کوئی نہیں یہاں کوئی نہیں جی, شروع میں ہی آپ نے وہ تھوڑی سی جو ہے بس جو کی ہے جی وہی. اور ٹیکسٹائل میں وہ بھی اگین کہ بس آپ کو نوکری ادھر مل گئی, اس کا بھی کوئی شوق تھا آپ کو کہ میں نے ٹیکسٹائل میں جانا ہے؟ نہیں, اس وقت تو بس وہ نوکری ملی جی, تو ایک اچھی وہ ٹیکسٹائل تھی کوٹا کی, کافی بڑی. اور کیا جاب تھی آپ کی وہاں؟ جی جاب آپ کی کیا تھی؟ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایز اے لیبرر, اسے چائلڈ لیبر ہوتی تھی, ایز اے لیبرر شروع کیا, تو وہاں پہ اچھی مینجمنٹ تھی. مجھے کام کرنے کا بڑا وہ انٹرسٹ رکھتا تھا ہر کام کو سیکھنے کے لیے. تو جو مینجمنٹ تھی جہاں وہاں پہ, تو انہوں نے دیکھا یہ ایک بات میں کہوں گا, انگریز جو ہے نا یہ نہیں دیکھتے کسی کے پاس تعلیم ہے یا کیا ہے, لیکن اس کی وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خوبی ہے, یہ کیا کر سکتا ہے. تو میں جو وہاں کام کر رہا تھا اس کی بدولت انہوں نے مجھے پھر کہا یہ تو بڑا اس کو انٹرسٹ ہے کام کا, تو پھر اس وقت مجھے اپرینٹسشپ مل گئی وہاں پہ, تو اس کی وجہ سے پھر آگے میں محنت کی. اور آپ کرتے کیا تھے ایگزیکٹلی جب آپ نے شروع کیا؟ جی پہلے جو لیبرنگ تو یہی تھا جی کہ بس کسی کی ہیلپ کر دی, ایسے کسی کو کوئی چیز, وہ جو مینیجر تھے ان کو کسی کو کوئی چیز اٹھا کے دے دی, جسٹ جنرل لیبرنگ کام تھا. تو اس کے بعد پھر جب ہوا تو کیونکہ وہ بڑی وہ فینسی یان مینوفیکچر تھے, وہاں بڑا ٹیکنیکل سا فینسی یان بنتی تھی, تو اس میں پھر کافی میں نے سیکھا ان کی وجہ سے. پھر انہوں نے مجھے سکھایا بھی, تو وہاں سے پھر سپروائزر بنے, پھر شفٹ مینیجر بنے, پھر پروڈکشن مینیجر, پھر جی ایم. اسی فرم میں 18 سال. تو بڑا ماشاء اللہ اچھا ایکسپیرینس رہا. اور اس زمانے میں آپ پاکستان پہلی دفعہ پھر کب آپ کو جانا ہوا؟ جی میں پہلی دفعہ میں 71 میں گیا تھا, جس وقت جنگ شروع ہوئی تھی انہی دنوں میں گیا تھا تو پاکستان. جی اور ادھر ویسے کیا ماحول ہوتا تھا جو 65 یا 71 اور اس کے بعد بھی پاکستان کے حالات ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میرے خیال سے جب مجھے یاد ہے میں یہاں ایون پڑھائی کر رہا تھا جی, تو یہاں کے جو پاکستانیز ہیں وہ ذرا زیادہ کنیکٹڈ یا کنسرن ہوتے ہیں پولیٹیکل جو وہاں کچھ چل رہا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی انڈیا کے ساتھ منی جنگ ہماری ہوئی, تو وہ بھی مجھے یہاں میں دو سے بات کر رہے تھے بولے, تو اس ٹائم کا کیا ماحول ہوتا تھا؟ اس ٹائم بھی یہی تھا جی کہ ہم چاہے انگلینڈ میں کمائی کر رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, کہ ہمارے دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی تھے. تو ہر وقت پاکستان کی سوچ, پاکستان کی جو بھی چیز ہوتی تھی اسی میں ہمارے سب کا, ہمارے جو بزرگ تھے سارے بڑے, ان سب کا بھی یہی تھا کہ جو بھی ہو سکے ہم پاکستان کے لیے سوچتے تھے. تو وی پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. تو اس وقت بھی جیسے آج کل بچے ہمارے دیکھے جائیں گے, کئی ایسے بچے میں نے دیکھے جو ابھی تک پاکستان نہیں گئے,
لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان کے نام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ چیز ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا ہماری پہچان تو پاکستان ہی ہے. اسی پاسپورٹ پہ آئے تھے تو وہی پہچان ہے. تو ہمارے دل تو پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں میں 56 ایئر سے یہاں ہوں, لیکن ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد ماشاءاللہ پاکستان کا ٹرپ ہوتا ہے. تو پاکستان کے ساتھ ہماری بڑی یادیں ہیں. اور پاکستان کے اگر آپ پاکستان کو آن اے ویری میکرو لیول جب آپ دیکھتے ہیں 50 سال آپ کے جیسے آپ نے کہا آلموسٹ ہو گئے ہیں ادھر, تو پاکستان کی ایولیوشن آپ نے باہر بیٹھ کے کیسے دیکھی ہے کہ جب آپ ادھر آئے اور آج کا دن اگر ہم نکالیں 2025 میں ہم بیٹھے ہیں, تو پاکستان نے کس طرح اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے, نہیں کیا, کون سی چیزیں آپ کو لگتی ہیں وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہیں جب آپ 13 سال کے تھے, کون سی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ چلو کچھ جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے؟ پاکستان میں تو ماشاءاللہ پاکستان نے بڑی ترقی کی ہے, بہت تبدیلی آئی ہے. لیکن ایک تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے جی کہ پاکستان میں جو ہے نا جی آپ دیکھیں جو کنسٹرکشن ہے نا جی گھروں کی, وہ تو تباہی ہے. ماشاءاللہ اچھے گھر بن رہے ہیں. تو انڈسٹری کی طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں, لیکن ہے کہ بڑے بڑے گھر بنانے, بڑے بڑے پلازے بنانے, اچھا ہے ان سے بھی انکم ہوتی ہے. لیکن ایک تھوڑا سا ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں انڈسٹری کو زیادہ فروغ دینا چاہیے تھا, اس طرف ہم کم لوگ ہمارے گئے ہیں. لیکن ہے تو ماشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کی ہے, بہت چینج آیا ہے. لیکن میرے خیال میں جو ہے نا پاکستان میں انڈسٹری کی طرف لوگوں کا کم دھیان ہے. جو ہے پرانی وہ تو ہے, لیکن جو کاروبار ہے اس طرف نہیں سوچتے. جیسے میں ابھی چائنا بھی کافی میرے ٹرپ ہوتے ہیں, وہاں جائیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں چھوٹی جگہوں پہ لوگ بڑے گھروں کی طرف نہیں جا رہے, وہ انڈسٹری لگا رہے ہیں. تو جس سے ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے, وہاں کی پبلک کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی کمی ہے میرے خیال میں, مائی بی رانگ. لیکن ہے کہ پاکستان میں باقی تو ماشاءاللہ پاکستان بہت چینج ہوا ہے. لیکن کوئی تو آپ کو ہوگا نا کہ یہ چیز جس طرح کا میں ادھر آیا تھا وہ ابھی تک ہم ادھر ہی کھڑے ہیں, ادھر کوئی تبدیلی نہیں آئی. سر وہ تو تبدیلی اللہ کرے آئے, لیکن ہے کہ ہماری جو ہے نا جی وہ جو سیاسی ہے پاکستان میں وہ ہماری وہ جو ہے نا گورنمنٹ کو بھی اسٹیبل نہیں ہوتی صحیح. تو اس میں تھوڑا دکھ لگتا ہے کہ بھئی ہمیں بہت آگے جانا چاہیے تھا. جیسے ہمارے لوگوں میں ٹیلنٹ ہے, دیکھ لیں آپ پاکستان سے کوئی بھی لے لیں, آپ دیکھیں باہر آ کے امریکہ چلے جائیں, دنیا میں کسی ملک میں چلے جائیں, ہم پاکستان سے اٹھ کے آئے تھے. میں اپنی مثال دیتا ہوں, ان پڑھ بندہ, ایک 7-8 جماعتیں کوئی تعلیم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر ہم پاکستان سے آ کے تو اس ملک میں آ کے تو ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں. میں تو چلو ایک معمولی چیز ہے, لیکن بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے آ کے دنیا میں نام کمایا ہے, بڑا کام کیا ہے. تو ٹیلنٹ تو ہمارے لوگوں میں بہت ہے, لیکن اس ٹیلنٹ کو بس صحیح یوز نہیں ہو رہا. تو پاکستان میں فیسلٹی بھی نہیں ہے اس قسم کی, تو کوئی سپورٹ بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی بندہ کرنا بھی چاہے تو اس کو صحیح سپورٹ نہیں ہوتی. یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے تھوڑی سی پاکستان میں جو ہے نا, کہ کوئی اگر کاروبار کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے دشواریاں بہت ہوتی ہیں. یہ جو ٹیلنٹ والی بات ہے یہ ابھی بھی ہم بہت سنتے ہیں, اور ابھی اسپیشلی پچھلے میرے خیال سے 2-3 سالوں میں ینگ بچے بہت زیادہ پاکستان سے جانے بھی لگ گئے جب سے پولیٹیکل پورا ہمارا ایٹماسفیئر چینج ہوا ہے. بٹ اگر آپ اپنی اگزامپل لیں, اگین اگر آپ تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں, 50 سال پہلے جائیں, اگر آپ اتنی ہی محنت وہاں کرتے تو ڈو یو تھنک جو آپ نے ابھی اتنی بڑی امپائر بنائی ہے وہ وہاں بن سکتی تھی؟ نہیں جی, میں نے ٹرائی کی ہے پاکستان میں 90s میں بھی جا کے کہ بھائی کچھ کریں, لیکن ہے کہ کرنا چاہتے تھے کچھ, تو نہیں پاکستان میں جی وہ رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. اور بنیادی وہاں پاکستان میں ڈیفیکلٹی آپ کو کیا لگتی ہے بزنس مین جو باہر سے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے؟ بس وہی میں جیسے آپ کو کہا نا جی کہ رکاوٹیں ہو جاتی ہیں. میں مینشن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس طرح کی بات, لیکن کوئی سپورٹ نہیں ہوتی سر وہاں پہ جو ہے نا. اگر وہ کوئی سپورٹ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایک ٹیکسٹائل میں کام شروع کیا ہے, انہوں نے مجھے پروموشن جو بھی دیا ہے میرے ٹیلنٹ پہ دیا ہے, کہ میں انہوں نے تعلیم کے بیس پہ نہیں کیا, کہ جو میرا ٹیلنٹ تھا, جو میں اسکل وہاں دکھائی, جو میں نے کام وہاں کیا, جو چیزیں آرگنائز کی, جو کریٹ کی, تو ایسی ایسی چیزیں میں نے ان کو کریٹ کر کے دی کہ انہوں نے مجبوراً مجھے جو ہے نا آگے لے کے گئے. یہ چیز پاکستان میں جو ہے نا جی وہ کام ہے جی. پاکستان میں یا تو سفارش چاہیے, پھر اور بھی سارے ریسورس چاہیے, تو یہ تھوڑی سی ڈسپوائنٹمنٹ. لیکن پاکستان میں ہماری جو قوم ہے ماشاءاللہ
وہ بہت ٹیلنٹ ہے, اس کو موقع دیا جائے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن موقع نہیں ملتے صحیح. اور تھوڑا سا ہم آگے چلیں. سو آپ نے ٹیکسٹائل بزنس میں 18 سال کیے, پھر اچانک فوڈ انڈسٹری میں کہاں سے آپ کا شفٹ آیا؟ مطلب کھانے کا بچپن سے شوق تھا یا لائک یہ اچانک آپ کو کہاں سے خیال ہے کہ یار اچھا میں اب فوڈ بزنس میں جا کے اپنا کام شروع کروں؟ بیکاز ٹیکسٹائل سیکھ کے اگر آپ مے بی اسی بزنس میں, آئیڈیلی تو یہ بنتا تھا کہ آپ اسی میں اپنا کام کرتے ہیں. جی, وہ اصل میں یہاں پہ جو ٹیکسٹائل کا بہت زور تھا, لیکن 1988 کے بعد 87 میں تھوڑا ٹیکسٹائل پہ زوال آنا شروع ہو گیا, کیونکہ دوسرے اٹلی, چائنا, آگے بہت باقی جو کنٹری تھی انہوں نے کافی جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل میں کافی ترقی کر لی. تو یہاں پہ پھر جو ہے نا ان کی ٹیکسٹائل جو ہے نا وہ اس پہ بہت سوال آیا. تو میں نے سوچا کہ اب ٹیکسٹائل میں تو یہاں فیوچر نہیں ہے. تو جیسے آپ نے کہا کھانے کا مجھے بچپن سے شوق تھا, کھانا بنانا, کھانا کھلانا اور کھانا کھانا, اور یہ چیزیں. پھر میں نے کہا کیوں نہ کوئی اپنا ایسا کام کریں جس میں مجھے انٹرسٹ ہے. تو جو میری ہابی ہے, میں گھر پہ جب ہم سارے ہوتے تھے تو گھر میں جو ینگ تھے فہم بچے ہوتے تھے, ہم ہی سے بڑے کہتے ہیں کھانا بناؤ, یہ کرو. تو وہ بھی کافی پریکٹس تھی, اور مجھے ویسے بھی جو ہے نا اس چیزیں کریٹ کرنے کا بڑا شوق تھا. تو کھانوں میں بھی بس لگا رہتا تھا, کچھ کرتا. تو وہی پھر جو ہے نا اپنا انٹرسٹ کو میں نے بزنس میں لایا. تو بس اللہ پاک نے بس اس میں بڑی کامیابی. اور شروع آپ نے کیسے کیا؟ اگر تھوڑا سا پریکٹیکلی جس بندے کو بالکل بھی اگر آپ کے سفر کا نہیں پتا, اس کو آپ بتائیں کہ سب سے پہلا کیا سٹیپ تھا؟ سو 18 سال بعد آپ نے ریزائن کیا, اور اس سے اگلے 6 مہینے اگر آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں وہ کیا تھے. نہیں, میں نے ریزائن پہلے نہیں کیا, کمپنی میں کام کرتا تھا. پھر میرے بریڈ فورڈ میں کزن تھے, تو جب میں نے ایک دن بیٹھ کے ذکر کیا کہ بھائی اب یہ ٹیکسٹائل تو جو ہے نا ہماری ود ان کپل آف ایئرس جو ہے نا یہ بند ہو جائے گی, تو کیوں نہ کچھ کام کریں. تو میں پہلے جو ہے نا سوچ رہا تھا کہ کچھ چھوٹا ریسٹورینٹ بنانے کے. انہوں نے کہا یار ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں, تو کیوں نہ ہم کوئی, آپ کے پاس اسکل ہے, آپ اتنا اچھا کر لیتے ہو, آپ کو ہے. تو بیسکلی جو ہے نا جی آدمی کے پاس جو بیس چاہیے آپ کو, جیسے ٹیکسٹائل میں کوئی ایک ہونا چاہیے, آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے کوئی بھی. تو اب وہ پھر میں نے ریسٹورینٹ شروع کیا جی, کافی اچھا ریسٹورینٹ ہم نے 88 میں بریڈ فورڈ میں نواب کے نام سے ایک بڑی یونیک بینک بلڈنگ تھی پرانی, تو وہ لی ہم نے, اس کو پھر بنایا. تو اور یہ کن سالوں کی بات؟ 88 کی بات, 1988 کی بریڈ فورڈ سے. تو وہ ریسٹورینٹ ماشاء اللہ 2005 تک جو ہے نا 88 سے لے کے تو یہ ٹاپ اعلیٰ کارٹ ریسٹورینٹ تھا, بہت اچھا رہا. اللہ نے اس میں ہمیں بڑی کامیابی دی. اور اس میں انویسٹمنٹ آپ نے خود اپنے پاس سے؟ جی 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 مل کے, میرے کزن کے ساتھ ہم نے مل کے کی. تو اس کے بعد پھر ہم نے ہڈرسفیلڈ میں ایک ریسٹورینٹ بنایا. اس کے بعد پھر ہم نے مانچسٹر میں آ کے ایک چھوٹا ریسٹورینٹ بنایا, اعلیٰ کارٹ ریسٹورینٹ. تو اسی دوران پھر ہمیں اسپین جانے کا موقع ملا میوکا میں. وہاں جا کے ہم نے 4 ریسٹورینٹ بنائے میوکا میں, پاما میں. تو کیونکہ ٹورسٹ بہت جاتے تھے, انگریز ہمارا کھانا بڑا پسند کرتے تھے, تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہالیڈے ریزورٹ پہ بھی جا کے کھولے جائیں. تو ماشاءاللہ پھر وہاں بھی اللہ نے بڑی کامیابی دی. اور انیشیل اگر تھوڑا سا بتائیں کہ جو ریسیپیز تھیں یا جو مینیو تھا جی, وہ کہاں سے آئیڈیا آیا؟ اور اس کا بھی ایک ہوتا ہے نا جیسے وہ نانی اور دادیوں کی ترکیبیں اور وہ کچھ مسالے ہوتے ہیں, تو وہ انیشیلی کہاں سے آپ نے سوچا کہ اچھا یار یہ چیزیں مجھے لے کے آنی ہیں؟ وہ دیکھیے میں نے بیٹا جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ مجھے ٹیکسٹائل میں بھی کریٹ کرتا تھا چیزیں, تو اس ٹریڈ میں بھی آ کے مسالہ جات تو وہی ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا چکن میٹ بھی وہی ہوتا ہے. آپ کو اسے کیسے استعمال کرنا ہے, کس ٹائم پہ کس چیز کو کرنا ہے. تو یہ چیزیں کچھ گھر میں بھی میرے ماشاءاللہ ہمارے گھر والے بھی سارے کوکنگ کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, کھانا بنانے کھانے کے سب. تو وہ کچھ جین میں بھی تھا. تو بس اللہ نے, بس میں تو کہتا ہوں میری کوئی خوبی نہیں ہے, یہ سب اللہ کی دین ہے. تو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آئی میں نے کیسے کر لیا. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ میں ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں یہاں پہ کیسے پہنچ گیا ہوں. تو یہ بس اللہ کی دین ہے. کچھ میرے خیال میں ماں کی, باپ کی, بہن بھائیوں کی دعا ہے, دوستوں کی. تو میں تو اس پہ بڑا بلیو کرتا ہوں کہ بندہ تو کچھ نہیں, بندہ محنت تو ہر بندہ کرتا ہے,
یہ دینے والی اللہ کی ذات ہے. لیکن یہ کہ کچھ تو ہوتا ہے, بیکاز ابھی جو بندہ سن رہا ہوگا نا وہ کہے گا کہ جو بھی بندہ کچھ اچیو کر لیتا ہے نا وہ آخر میں یہی 3-4 لائنیں کہتا ہے کہ جی ماں باپ کی دعائیں اللہ نے کرا دیا. تو کوئی ہمیں بتائیں کہ کس طرح جو ہے کوئی مطلب اگر میں آپ کو کہوں کہ آج ایک بچہ جو 15-16 سال 20 سال کا ہے وہ انگلینڈ آ رہا ہے یا ایون پاکستان میں کچھ کر رہا ہے, کوئی پریکٹیکل اسٹیپس یا آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ 5 چیزیں میں نے بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ کی, کوئی تھوڑا سا کوئی ہے کوئی گر تو کچھ؟ میں بیٹا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ میں نے گھڑی کبھی نہیں دیکھی تھی, ٹائم نہیں کبھی دیکھا تھا کہ بھائی کہ وقت کون سا ہے, صبح ہے, شام ہے, دوپہر ہے. میں نے گھڑی پہ نہیں چلا, جب بھی کام کیا پھر ٹائم کی لمٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے, میں نے تو کری ہے وہ, جیسے آپ نے کہا میں نے تو کرنی پڑتی ہے. ایک وہ, اور دوسرا یہ تھا کہ اپنے کام کے ساتھ جو ہے نا میں آنیسٹ تھا کہ بھائی جو کرنا ہے اس کو میں نے پرفیکٹ کرنا ہے, صحیح کرنا ہے, جب تک صحیح نہیں ہوگا اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے. تو ٹائم اور آنیسٹی, تو یہی 2 چیزیں میں تو میرے خیال میں یہی آگے آپ کو لے کے جاتی ہیں. اگر آپ ٹائم کی نہیں فکر کرتے کہ بھائی ابھی 4 بج گئے یا 5 بج گئے, میں نے گھر جانا ہے, یہ کرنا ہے, تو آپ اگر اس طرف دھیان دیں اور اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہوں تو میرے خیال میں پھر اللہ پاک بندے کو کامیاب کرتا ہے. جی, اور تھوڑا سا واپس ہم آئیں کھانوں پہ. سو پورا جو یو کے میں دیسی کھانوں کی ایوولوشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, جو مطلب 80 کی دہائی سے آپ نے کام شروع کیا اور آج ہم 2025 میں مطلب ماشاء اللہ بیٹھے ہیں. اب تو آپ الفرڈ چلے جائیں, براڈفورڈ, مانچسٹر میں بھی ہم لوگ ہیں, لندن میں, اتنا کھانا اور اتنی کوزین آ گئی, بٹ ابھی تک آپ لوگوں نے ایک ذرا برانڈ کا نام بھی مینٹین کیا ہوا ہے, جو بڑا مشکل کام ہے جب ایک مارکیٹ سیچوریٹ ہونے لگ جائے. شروع میں تو چلے پھر بھی آسان ہے کہ شاید کوئی ہے ہی نہیں تو 2-4-5 لوگ کام کر رہے ہیں. تو اوور آل انڈسٹری کھانے کے لحاظ سے کیسے چینج ہوئی ہے ادھر؟ کھانے کے لحاظ سے دیکھیں جی, جب 70s میں اس وقت تو یہاں پہ بہت کم تھے, تو بہت کم اپنے ریسٹورینٹ تھے. لیکن اب تو ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا جس جگہ پہ چلے پوری وہ اسٹریٹ بڑی ہے کھانوں کی. لیکن ہے کہ اس میں ایک یہ بھی اچھا ہے کہ آپ کو اچھا کمپٹیشن ہو تو آپ تھوڑے سے ایکٹیو رہتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ کمپٹیشن ہوتا ہے اسی سے آپ اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں. تو یہ جتنے زیادہ کھل رہے ہیں اس سے میرے خیال میں دوسرا بندہ جو آتا ہے کوشش کرتا ہے میں اس سے بہتر کروں, تو بڑا اچھی چیز ہے یہ. تو ابھی تو ماشاءاللہ ہمارا کھانا بھی ویسے پوری دنیا میں پاپولر ہے. جو پاکستانی انڈین کھانا ہے, کوزین جو ہے یہ پوری دنیا میں کافی لوگ اسے پسند کرتے ہیں. اور پاکستانی انڈین دونوں کو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ مطلب گورے کے لیے تو مور اور شاید مکس ہی ہوتا ہے, لیکن آپ اگر اس کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنیادی کیا فرق ہے؟ لیکن جی بنیادی ہے کہ ہماری جو کوزین ہے وہ بیس آن موسٹ آن پاکستانی ڈشز پہ ہم فوکس کرتے ہیں. تو جو انڈین کوزین ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ, انڈیا میں ڈفرینٹ جو ہے اسٹیٹ کی ڈفرینٹ کھانے ڈفرینٹ ریسیپیز ہوتی ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ بھی ہیں. ہم نے رکھی کیوں انگریز جو ہے ہمارے پاس کافی کسٹمر آتے ہیں تو دے ڈیمانڈ, تو ہم نے زیادہ فوکس پاکستانی کھانوں پہ کیا اور اس کے بعد ساتھ انڈین کوزین بھی رکھی ہوئی ہے. جی, اور بیچ میں یہ بھی کچھ جگہوں پہ مجھے سننے میں آیا, ایون جب میں یہاں رہ بھی رہا تھا اور کچھ لوگوں سے بات ہوئی, کہ پاکستانی لوگوں نے ریسٹورینٹس چلا رہے تھے بٹ نام انہوں نے شروع میں انڈین رکھے ہوئے تھے کہ شاید گورا جو ہے وہ وہاں زیادہ آتا ہے. تو یہ اس میں کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں جی ابھی بھی ہمیں بڑا یہ کئی بار مشکل ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ پاکستانی ریسٹورینٹ گورا جو بھی آتا ہے وہ ہم نہیں اسے بتاتے, لیکن کبھی نیوز میں ابھی ہمارا بھی جب یہاں انڈین ریسٹورینٹ انڈین کری ہاؤس ہو, وہ ان گوروں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ یہ کوئی جو ریسٹورینٹ کھلا ہے کوئی انڈین ہے. لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, شروع میں جب لوگوں نے کھولا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ انڈین ریسٹورینٹ ہے, انڈین کوزین بیسکلی, ناٹ انڈیا. ضروری نہیں کہ جو آنر ہے وہ انڈیا سے ہے, وہ کہتے ہیں انڈین کوزین. تو بہرحال ہے کہ بس گوروں کا اپنا ہے کہ وہ دے تھنک کہ بھائی یہ کھانے انڈیا سے آتے ہیں, لیکن اب انہیں ہم سمجھاتے ہیں یار کہ انڈیا میں زیادہ ویجیٹیبل ہی ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پاکستان جو آپ میٹ کھاتے ہیں دس از بیسکلی فرام پاکستان ان دس سائڈ. تو اب یوز ٹو ہو رہے ہیں گورے, دے ڈو انڈرسٹینڈ ناؤ کہ دس از پاکستانی کوزین. اور تھوڑا سا بتائیں کہ جو جب آپ نے فیملی اپنی شروع کی, آپ کی شادی ہوئی, ابھی ماشاء اللہ آپ کی آئی ایم شیور 3rd جنریشن ادھر ہوگی, تو
اوور آل جو آئیڈینٹی کرائسس ایک ہے, مطلب آپ تو ابھی بھی آپ نے کہا کہ میں اردو پریفر کرتا ہوں, میں ابھی بھی پاکستان جاتا ہوں اور بہت کلچرلی ظاہر ہے آپ وہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہے, تو بٹ جو اگلی جنریشنز آ رہی ہیں ان میں کس قسم کا آپ کو لگتا ہے کہ ماحول ان کو چینج ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ سب آپ کے گھر کے ماحول پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, وہ اپنے بچوں کو اگر وہ رکھتے ہیں لنک پاکستان سے یا جس کنٹری سے بھی وہ بلانگ ہے مدر لینڈ سے, تو کچھ نہ کچھ بچوں میں وہ رہتا ہے. اگر آپ بالکل ہی خود ہی بھول جائیں تو پھر بچے تو انہیں تو پاکستان کا یا جہاں سے بھی آئے ان کا, تو ہماری تو یہ میری فیملی میں یہ کوشش ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں تو انہیں ضرور اپنے ملک کی بتاتے بھی ہیں, لے کے بھی جاتے ہیں تاکہ وہ ان ٹچ رہیں, مطلب اپنے کلچر کے ساتھ. جی اور آپ نے تو کہا کہ آپ نے ایجوکیشن بھی ان کو وہاں سے. جی میرے جو بیٹیاں اور بیٹا ہے جی, تو جب ان کی اسکول ایجنگ ہوئی تھی تو اس وقت میری وائف نے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میرے پیرنٹ پاکستان میں تھے تو ان کی بھی دیکھ بھال ہو جائے گی, اور پھر بچوں کو میں نے راولپنڈی میں شفٹ کیا, تو وہاں پہ بچوں نے بڑے اچھے اسکولوں سے اسکولنگ کی. بیٹے میرے لارنس کالج سے جو ہے, پھر میڈیکل کالج پنڈی سے, وہاں سے اس نے پڑھا ہے. تو جب یونیورسٹی لیول پہ آئے تو پھر بچے میرے انگلینڈ آئے, برٹش بورن تھے لیکن بیسک تعلیم جو ہے نا بچوں نے, تو اب اس کا مجھے ایک یہ بینیفٹ ہوا ہے کہ میرے بچوں کو جو ہے وہ دونوں کلچر کا علم ہے کہ پاکستان میں بھی وہ ان کا بچپن گزرا ہے, پاکستان کے کافی وہ کلوز ہیں, تو اب اپنے بچوں کو ان کے جو اب بچے ہیں تو ان کو بھی وہ اپنا جو ہے نا پاکستان کا بھی کلچر سمجھا رہے ہیں اور یہاں کا بھی. تو میرے خیال میں نے جو فیصلہ کیا تھا میری نظر سے تو ٹھیک تھا, لیکن ہے کہ میں سیٹسفائڈ ہوں کہ جو میں نے کیا ہے بچوں کو دونوں کلچروں کے ساتھ جو ہے نا لنک رکھا ہے, تو ہم ہیپی. اور یہ جو ریسٹورینٹ کا نام تھا آپ کا نواب, اس کو پھر آپ نے چینج کر کے ابھی رائل نواب, یہ انیشیل نام آپ کو کہاں سے آپ لوگوں کے ذہن میں آیا؟ یہ دیکھیں جی, جب بریڈ فورڈ میں نے ریسٹورینٹ کھولا تھا 1988 میں, تو اس وقت یہ نواب کا اس لیے ذہن میں آیا تھا کہ آپ ایک زمانے میں جو نواب ہوتے تھے they were very fond of food and ان کے بہت زیادہ شیف ان کے پاس ہوتے تھے, کھانے کے بہت شوقین ہوتے تھے. تو وہ ذہن میں آیا کہ نواب رکھتے ہیں, ایک تو فیملی نیم بھی تھا, فیملی میں ہمارے گرینڈ ڈیڈ کا نام تھا, تو دونوں طرف سے پھر نواب رکھا. پھر ہوا یہ کہ جب نواب کا نام ماشاء اللہ کافی اسٹیبلش ہو گیا, تو پھر سم ریزن جو ہے نا آگے پیچھے لوگوں نے نواب کی جو ہے نا وہ نام کو جو ہے نا وہ لینے لگے, جیسے وہ ایک ہوتا ہے کہ بس جو ہے کامیاب ہے. تو پھر میں نے اپنا رائل نواب جو ہے اس کو پھر رجسٹر کروایا, تو اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کو میں ٹریڈ مارک کو چینج کیا ہے رائل نواب. جی ہاں. اور اس پورے جو آپ نے بزنس ابھی تک اپنا ذاتی کھانے کا کیا, جو ریسٹورینٹ بزنس پورا کا پورا, سب سے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے مشکلات آپ کو کب آئی ہیں اور کس قسم کی زیادہ مشکلات ہیں؟ مشکل تو ہر کام میں مشکل تو ہوتی ہے, لیکن ہے کہ اللہ پاک کو بڑا آسان ہوا ہے کہ ہر مشکل کو ہم نے اچھے طریقے سے. یہ تو بڑا سرکاری سا جواب ہے, لیکن کوئی تھوڑا سا پریکٹیکل. مشکل آپ کس قسم کی, آپ مجھے لائک ایز این ایگزامپل ایک ہوتا ہے کہ یہاں سے ظاہر ہے یہاں گورنمنٹ لیول پہ تو شاید مشکل اتنی نہیں ہے, بٹ لوگوں کو ریٹین کرنا, پھر لائک فائنینشیل بھی حالات کچھ ہیں, پھر اس برانڈ کو بلڈ بھی رکھنا. ظاہر ہے ایک تو ٹھیک ہے 2-4 مہینے تو کھانے کا بزنس نارملی شروع میں بہت اچھا چل جاتا ہے, اچانک پھر ہم دیکھتے ہیں ڈپ آنے لگ جاتی ہے, کوالٹی مینٹین رکھنا. تو ان ساری چیزوں یا اس کے علاوہ بھی آئی ڈونٹ نو اور کیا چیزیں ہیں. نہیں دیکھیں, جو یہ کھانے کا بڑا سینسٹیو کام ہے. آپ ایک بندے کو 99 کھانے اچھے کھلا دیں, 99 بار آئے گا اچھے کھانے کھا کے جائے گا, خوش جائے گا. ایک بار آیا تو اس سے کوئی ذرا سی کمی ہوئی تو وہ 99 بھول جائے گا کہ مزہ نہیں آیا. اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ سا کام ہے. اس میں بندے کو ہر وقت اپنے جو ہے نا وہ ٹوپے رہنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. تو یہی اس کام میں مشکل ہے. اگر اس کو آپ مینٹین کر لیتے ہیں اسٹینڈرڈ کو تو پھر یو کانٹ گو رانگ, لیکن اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہی آپ کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. تو اس میں جو ہے نا میں خود جو ہے ابھی بھی فوکس کرتا ہوں کہ زیادہ تر کچن میں اور جو شیف ہیں ان کے ساتھ انوالو رہنا, ان کو دیکھنا. تو یہی سب سے بڑا جو ہے نا ٹارگیٹ ہے اس کام میں کہ کیسے آپ اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اور کنسسٹنٹ رکھ سکتے ہیں.
تو اس بزنس میں ذرا سا آپ اوپر نیچے ہوا تو جیسے میں نے بتایا کہ 100 کھانا بھی اچھا کھلا دو گے تو ایک برا ہوگا تو لوگ بھول جائیں گے اس کو. اور اس کے علاوہ ہاؤ ڈیڈ یو لرن, بیکاز آپ نے تو ظاہر ہے کوئی ڈگری بھی نہیں کی, پڑھائی بھی فوڈ میں تو پھر میں نے کافی کچھ, لیکن بعد میں یہ نہیں کہ بگننگ میں, اس کے بعد تو کافی فوڈ میں پھر میں نے جو بھی تھے وہ کورسز وغیرہ سب کچھ ہے, پھر تو میں پڑھتا رہا ساتھ. لیکن یہ جو اور چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہو گیا کھانا, بٹ اس کے علاوہ جیسے HR ہے, اکاؤنٹس ہے, لوگوں کو مینیج کرنا, پھر مے بی اوبیسلی کھانے کے اندر 10 چیزیں, تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ پھر آپ نے کیسے سیکھیں؟ بس جی وہ وقت کے ساتھ جو سیکھتے رہے, اور اس کے بعد پھر اپنے امپلائی بھی رکھے جو اس چیز میں ایکسپرٹ تھے ان چیزوں میں. تو ابھی تو ماشاء اللہ 350 بندہ کام کرتا ہے میری اسٹیبلشمنٹ میں لندن اور یہاں پہ. تو وہ پھر ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم نے بندے امپلائی کیے ہیں, جو پڑھے لکھے بندے آئے انہوں نے آ کے پھر اپنا HR کا جو بھی ہے ڈپارٹمنٹ سارے سنبھالے ہیں. جی اور تھوڑا سا اس بلڈنگ تو کچھ نہیں کر سکتا. نہیں شور. اور یہ جہاں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس آئی ڈونٹ نو اس کو ہم کیا پیرامڈ کہیں گے, اور پھر اب تو ظاہر ہے آپ لوگ رائل نواب کا یہ حصہ ہے, یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں, اس بلڈنگ کے بارے میں, اور اس کو لینے کا آپ کا کیا مقصد تھا, اور تھوڑا سا اگر ایک بیک گراؤنڈ اس کا کیا تھا. دیکھیں جی, میں یہاں پہ پہلے میرا ریسٹورینٹ تھا, تو جیسے میں نے بتایا 22 ایئر میں نے وہ ریسٹورینٹ چلایا مانچسٹر میں. جی ہاں, ایک یونیک کنسیپٹ دیا تھا. میں نے اس وقت اس قسم کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا یہاں, تو وہاں اللہ نے بڑا کامیاب کیا, بڑا نام ہوا. تو اس کے بعد جب فار سم ریزن مجھے وہ فروخت کرنا پڑا, تو پھر میرے ذہن میں تھا کہ مانچسٹر والے لوگوں نے مجھے بڑا پیار, بڑا سپورٹ کیا ہے, تو میں مانچسٹر کو چھوڑ کے نہ جاؤں, حالانکہ لندن میں میرے بزنس چل رہے ہیں. تو پھر یہ ایک جگہ نظر میں آئی, تو اس کی کوشش کی, تو پھر اللہ پاک نے ہمیں یہ دی. تو اس کے بعد یہ تھا کہ سب میرے جو ساتھی تھے کہہ رہے یار اس جگہ میں آپ کیسے سوچ رہے ہو کہ آپ یہ ریسٹورینٹ بناؤ گے یا کیا کرو گے. تو بس میرا ایک ویژن تھا, تو اللہ کی مدد سے, اور میرا ویژن تھا اس کو میں نے امپلیمنٹ کیا ہے. تو آپ کے سامنے آپ, تو بہت اچھی جگہ بن گئی, ایک یونیک, اس کی اپروچ اچھی ہے. اور جیسے ایک ہی یہ بلڈنگ ہے جو پیرامڈ پورے آئی تھنک اور کہیں بھی نہیں ہے اس قسم کی بلڈنگ, یونیک بلڈنگ ہے پوری دنیا میں. یہ ایجپٹ کے جو اصل پیرامڈ ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور کافی بڑی ہے, 500 گاڑیوں کی کار پارک ہے, بلڈنگ بہت بڑی ہے. اور اس میں نے اپنے دل سے جو بھی میں اپنی چاہتا تھا, اپنی خواہشیں تھی, وہ ساری یہاں پہ میں نے جو ہے نا امپلیمنٹ کی, اور ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ بنی ہے. تو اب میرے خیال میں جو پبلک ہے, میرے کسٹمر ہیں سارے, وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو ایک یونیک کنسیپٹ دیا ہے یونیک بلڈنگ میں. اور کتنے لوگ تقریباً ایٹ اے ٹائم, یا کتنے ایونٹس, یا کتنی جگہ لوگ آ سکتے ہیں؟ یہ جی اوور 400 سیٹ کا ریسٹورینٹ ہے, اور گراؤنڈ فلور پہ. اس کے بعد ہمارے فرسٹ فلور رائل سویٹ ہے جو 700-800 بندہ بیٹھتا ہے. اس کے بعد ہمارے 3 اور بینکٹنگ ہال ہے سیکنڈ فلور پہ, 4 بینکٹنگ ہال ان ٹوٹل, اور ریسٹورینٹ ہے جی, اپ ٹو 2000 پیپل ایٹ ون ٹائم کی کیپیسٹی ہے یہاں جی. اور اس سے پہلے یہاں ویسے کیا تھا؟ یہ کوآپریٹو بینک کی تھی کوئی, تو بڑا صحیح 8 سال میں خیال میں بند رہی ہے بالکل. یہ بلڈنگ تو بالکل جو ہے فارغ تھی. تو جو ہے نا ہمیں جو اسٹاک پورٹ کونسل ہے, اس علاقے کے لوگوں نے بھی بڑا سپورٹ کیا ہے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس بلڈنگ کو یہ قائم رہ جیا, آباد ہو. تو اس کو انشاءاللہ ہم نے آباد کیا ہے. تو بڑا انگریزوں نے, میڈیا نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ بھائی اس جگہ کو ہم نے ایک نئی لائف دی ہے. اور لاسٹلی تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ واٹ ویکس یو اپ ایوری ڈے؟ ابھی بھی اب تو ظاہر 300 لوگ کام بھی کر رہے ہیں, سسٹم بن چکے ہیں, پیسہ آلریڈی آپ اگر بند بھی سب کچھ کر دیں تو پیسہ بھی ہوگا, 2-3 نسلوں کے لیے بھی شاید ہوگا. ابھی بھی میں آپ کی ٹیم سے جب بات کر رہا تو آپ وہ مجھے اس طرح بتا رہے کہ آپ مطلب ایون ہم لوگ نہیں کر سکتے, بٹ اب محبوب صاحب سے ہم کال کرتے ہیں, وہ لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں, پھر وہ کہہ رہے ہیں جی میں واپس آ رہا ہوں. تو یہ تو ایک 21-22 سال کا جو بچہ ہے اس سے بھی زیادہ محنت آپ ابھی بھی کر رہے ہیں. تو واٹس لائک ڈرائیونگ یو ابھی بھی؟ دیکھیں جی, میں آج جیسے آپ کو بتایا نا, میرا بہت زیادہ جو ہے نا یہ کام کے لیے میں جو ہے نا ورکہولک ایکچولی, مجھے آرام نہیں لگتا.
تو میں خود بھی جو ہے نا ابھی بھی اس ایج میں بھی آئی ڈو ٹریول, آئی کم ٹو ورک ایوری ڈے. میں ہر روز 10-12 گھنٹے کام کرتا ہوں, مجھے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ اسی طرح صحت مند رکھے. تو آئی انجوائے ورکنگ, تو آئی انجوائے ورکنگ ود مائی ٹیمز اینڈ ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو اچھا لگتا ہے. تو وہ واقعی وہ بچے سارے کہتے ہیں انکل آپ بیٹھ جائیں, آپ یہ کریں وہ کریں, لیکن مجھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا, ان کے ساتھ کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. اور میں اپنے اسٹاف کو بڑا شکر گزار ہوں کہ سب ان کی سپورٹ سے, اکیلا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. تو بڑی اچھی ٹیم ہے, تو ایک فیملی ہے میری اپنی, ساری میری فیملی جو ہے ساتھ ہے, تو ایک ٹیم ورک ہے. تو اس میں بڑا انجوائے کر رہے ہیں اور کام کرنے میں انجوائے کرتا ہوں. جی ابھی آپ نے یہ اتنا بڑا سیٹ اپ تو کر لیا, آئی تھنک پروبیبلی دس واز یور ایک وش بھی ہوگی آپ کا, وہ بھی آئی ایم شیور ہوگا کہ ایک فائنل ہمارا جو ہے وہ اب یہ ظاہرہ چلتا تو رہے گا, بٹ اب اس کے بعد کیا فیوچر پلانز ہیں آپ کے؟ اس کے بعد جی جو بچے کے ہیں یہ ان کے ساتھ ہوں میں, ان کی سپورٹ کے لیے. بچوں کا ذہن میں ہے آگے کچھ کرنا, فاسٹ فوڈ کے چین بنانے جو ہے نا, کچھ کنسیپٹ وہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو بس جو بچے کہیں گے جی جو ان کے ساتھ انشاءاللہ پوری سپورٹ کریں گے جب تک ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کام کرتا رہے بندہ تو فٹ رہتا ہے. بندہ بیٹھ گیا تو ریٹائر ہو گیا تو پھر ریٹائر ہی ہو گیا. تو ابھی بچوں کے جو پلان ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ان کی پوری سپورٹ کریں گے. جی اور لاسٹلی جو ینگسٹرز ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ویسے تو یہی کہیں گے کہ آپ نے جو اصل گر ہے وہ نہیں بتایا کہ یہ پوری سکسیس کے پیچھے کیا ہے, بٹ ایک عام بچے کو آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی کہ اف ہی اور شی وانٹس ٹو بی اے سکسیزفل بزنس ہے, بے شک ایون اپنے کام کے اندر, اپنی ہابی کے اندر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بنیادی 50 سال کا پورے تجربے کو اگر آپ تھوڑا سا نچوڑ کے 5-6 چیزوں میں آپ بتائیں؟ دیکھیں بیٹا, میں نے پہلے آپ کو جو بتایا نا, بڑا سمپل سا ایک فارمولہ ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ آنسٹ ہوں, دل سے کام کریں, ٹھیک ہے نا, اور وقت کو نہ دیکھیں گے وقت کیا ہے. تو اگر ہارڈ ورک کریں گے اور اس کے ساتھ آپ آنیسٹی سے کریں گے نا, ایسے ہی ایمانداری سے کام کو, تو میرے خیال میں پھر, اور اللہ کی طاقت ہونی چاہیے, اللہ کو شریک رکھیں اپنے کام میں, اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. لیکن محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کہیں گے ہم گھر بھی بیٹھے رہیں تو کاروبار بھی چلے, یہ نہیں ہوگا. محنت کرنی پڑے گی, محنت کریں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ آنسٹ ہوں اور لوگوں کے ساتھ بھی آنسٹ ہوں. رسپیکٹ بڑی ضروری ہے. جس کام میں آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کریں. جیسے میرے آپ جو اسٹاف ہیں تو آئی ٹریٹ دیم لائک مائی فیملی. تو میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جو آپ کا یہ اسٹاف ہے یہ آپ کی آرمی ہے, یہ آپ کو کما کے دیتے ہیں, یہ آپ کی پاور ہے. تو ان کی آپ جتنی عزت کریں گے یہ آپ کی عزت کریں گے. تو یہ ہے کہ رسپیکٹ بڑی ضروری ہے اپنے کام کی, اپنے جو ساتھ کولیگز ہیں ان کی. تو آپ جو ہے نا پھر کبھی ناکام نہیں ہوں گے. یہی میرا ایک مشورہ ہے بچوں سے کہ رسپیکٹ, ہارڈ ورک اور آنیسٹی. یہ 3 چیزیں آپ کو لگتا ہے انگریڈینٹ ہیں؟ بالکل انگریڈینٹ. آپ دیکھ لیں, اگر اپنے کام سے آپ آنیسٹ نہیں ہوں گے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. کام ہارڈ ورک نہیں کریں گے تو کیسے آپ آگے جائیں گے. اور رسپیکٹ نہیں کسی کی کریں گے تو ایک بات کسی سے بات کریں گے دوبارہ آپ کے ساتھ کوئی ملنا گوارا نہیں کرے گا. تو یہ 3 چیزیں, رسپیکٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کسی کی رسپیکٹ کریں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی. اور دوسرا اپنے کام کے ساتھ آپ آنیسٹ ہوں اور ہارڈ ورک کریں تو انشاءاللہ اللہ کو اپنے کام میں شریک رکھیں. یہ کہاں بول رہا ہوں. محبوب صاحب, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم, اور بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.